السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ابن صدیق میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ اور مشددہ کس کو کہتے ہیں یہ یہاں خود لکھا ہوا ہے، جو اردو جانتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو ہم بتا ہی رہے ہیں۔ رائے ساکنہ کہتے ہیں کہ جس راہ پر جزم ہو۔ اس سے پہلے ایک تختی نمبر 8 میں آیا تھا کہ جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، اور آگے آئے گا کہ جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیں پہلے ہی کہ جس حرف کے اوپر بھی جزم ہوگا اس کو ساکن کہتے ہیں، وہ را ساکن ہو، تا ساکن ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہاں جزم والی را کو ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یعنی جس را پر تشدید ہو، جیسے یہ ہے تشدید، تو اس را کو مشددہ کہیں گے۔ پڑھتے ہیں۔ یہاں را کے موٹے ہونے اور باریک ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ را کہاں موٹی ہوگی، کہاں اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور کہاں اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ را کی دو حالتیں ہیں، یا تو را پر زبر پیش ہوگا یا جزم ہوگا۔ تو اسی کے اعتبار سے دو حالتیں ہیں کہ را پر زبر پیش ہو تو را موٹی ہوگی، پر ہوگی، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ را پر زبر پیش ہو تو را موٹی ہوگی، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ ہم نے بتا دیا، رائے ساکنہ مطلب را پر جزم ہو۔ جس را پر جزم ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ یعنی را پر تو جزم ہے، لیکن جیسے یہ یہاں ہے، را پر تو جزم ہے لیکن اس سے پہلے را پہ تو جزم ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ را موٹی ہوگی۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را موٹی ہوگی، اور زیر ہو تو را ساکنہ باریک ہوگی۔ اسی طرح اس کا قاعدہ ہے جو را مشددہ ہے کہ را مشددہ پر زبر پیش ہو تو موٹی ہوگی اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ پڑھتے ہیں۔ ارسلنا، ہم ہجے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نون، قرآن۔ تو اب یہ دیکھیے را موٹی ہوگی کیونکہ را پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ را ساکنہ کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی، را سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے۔ اس میں قرآن میں را یہ بھی موٹی ہوگی اس لیے کہ را پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یہ سب جگہ سمجھ کے پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو اس بات کو دھیان رکھنا ہے۔ یا قین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، تو یہ والی را بھی موٹی ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے پیش ہے۔ ربما، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، ربما، تو یہ را بھی موٹی ہوگی اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے، اور آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہو تو را موٹی ہوگی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اب ہم سیدھے پڑھیں گے، آپ کو ہجے اسی طریقے سے نکال لینا ہے، جو بھی آواز نکلے ہجے میں آپ اس کو آواز کو ملاتے جائیں۔ رؤوف، را موٹی ہوگی اور یہاں حمزہ و مدہ کی وجہ سے کھینچ رہا ہے۔ مستقر، تیرا موٹی بھی ہوگی، مستقر، مرتن، یہ را پر تشدید ہے اور اس سے پہلے اس کے اوپر زبر ہے، تیرا موٹی ہوگی، مرتن، برن، برن، تیرا موٹی ہوگی۔ رب ارجعونی، اس میں پہلی را موٹی ہوگی، اس میں یہ والی را رب ارجعونی، اس میں یہ والی را موٹی ہوگی اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ والی را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ امر تابو، یہ اس میں را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ارجعی، یہ را بھی باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ فرقتن، فرقتن، یہ را بھی باریک ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے بھی زیر ہے۔ مرصادن، مرصادن، یہ را بھی باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ قرطاسن،
یہ را بھی باریک ہوگی را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے۔ امرتو اس را میں بھی اس میں بھی را باریک ہوگی۔ یہاں جو بھی یہاں تک آئے گی سب میں را باریک ہی ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری را باریک ہونے کی ہی مثالیں ہیں۔ امرتو اس میں بھی را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ منہمر را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس میں را باریک ہوگی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، جو کہ آپ تختی نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا۔ منہمر آپ کو پیچھے کی بھی تختیاں یاد رکھنی ہیں اور قاعدے یاد رکھنے ہیں۔ وصبر یہ را بھی باریک ہوگی، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ من شر یہ را بھی باریک ہے، اس لیے کہ نیچے زیر ہے، اور یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن سے پہلے اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہا ہے۔ بری یہ را بھی باریک ہوگی، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ بری یہ را بھی باریک ہوگی۔ دریون را کے نیچے دریون را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را بھی باریک ہوگی۔ مستمرن مستمرن یہ را بھی باریک ہوگی، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ ذریتن را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے باریک ہوگی۔ تحرم را کے نیچے زیر ہے، یہ را بھی باریک ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو پڑھنا اچھا لگ رہا ہے یا ہم اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو اور اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔